نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى بيت العتيق صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 33۔ گزشتہ درس میں خانہ کعبہ کی تعمیر و تجدید کا تذکرہ تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر کرایا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حج کا اعلان کرایا گیا۔ ساتھ میں کچھ حج کے مسائل بھی بیان ہوئے، ساتھ میں کچھ حج کے احکام بھی بیان ہوئے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے شعائر اللہ کی تعظیم کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک، یہ بات تو تم نے سن لی، یعنی بیت اللہ کی تعمیر نو، حج کی فرضیت اور قربانی کی بات تو تمہارے علم میں آ گئی۔ اب یہ اصولی بات ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کی تو یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے اس کے پروردگار کے ہاں، یعنی اللہ رب العزت کی حرمات کی تعظیم اعلیٰ درجے کی نیکی میں داخل ہے، اور اس کے برخلاف غیر اللہ کی حرمتوں کا ادب و احترام شرک میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محترم اور قابل احترام چیزوں میں بیت اللہ، صفا و مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات اور تمام مساجد شامل ہیں، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا ہے ان کی تعظیم حقیقت میں اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ لہذا ان تمام قابل احترام چیزوں کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی بے ادبی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم ہمارے دین کا اہم جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں اللہ رب العزت کی عظمت، جلال اور جمال کی علامت ہیں، لہذا ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اذان، اقامت، نماز اور قربانی یہ بھی شعائر اللہ کا حصہ ہے، اور ان کا مذاق اڑانا بے ادبی اور بے دینی کی بات ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننے والے اور اہل ایمان ان سب چیزوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کو قربانی کے جانوروں کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ ان کی تعظیم اور تحریم کیا کرتے تھے، اور کسی حال میں بھی ان سے فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں ان جانوروں کا تذکرہ آیا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کی کوئی شرعی حیثیت مقرر نہیں فرمائی۔ کفار اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے، جیسے قربانی کے جانور، بیت اللہ شریف، قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز وغیرہ، تو ان کا احترام کرنا اور ان کا ادب ملحوظ رکھنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور آخرت میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مگر یہ حکم ان جانوروں کا نہیں جن کو تم نے خود قابل احترام قرار دیا ہے اور خود ہی اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی تحریم کا یعنی حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم پر مویشی حلال کیے ہیں ما سوائے ان کے جو تمہیں اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ حلال جانوروں کی تفصیل سورۃ انعام میں ہے کہ وہ 4 قسم کے مویشی ہیں جن کے نر اور مادہ دونوں حلال ہیں، اور یہی جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے۔ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کے حلق پر چھری چلا سکتے ہیں، اور جو جانور تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل بھی اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں بیان فرما دی ہے، اور اس کی تفصیل سورۃ مائدہ میں موجود ہے۔ آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بت پرستی کی گندگی سے بچو۔ اوثان یہ وثن کی جمع ہے، وثن بھی بت کو کہتے ہیں اور صنم بھی بت کو کہتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ صنم وہ بت ہوتا ہے جو کسی انسان یا کسی جانور وغیرہ کی شکل کا بنایا گیا ہو، گھڑا گیا ہو، اور وثن وہ بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے مگر اسے گھڑا نہیں گیا ہوتا، یعنی کوئی درخت ہے اس کو معبود مان لیا، یا کوئی پتھر ہے اس کو معبود مان لیا، یعنی جو کسی شکل پر نہیں بنایا گیا، تو اس کو وثن کہتے ہیں۔ تو مشرکین عرب دونوں قسم کے بتوں کے پجاری تھے، اور ہندوؤں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی کسی درخت یا پتھر وغیرہ پر چونا لگا کر اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ بت پرستی دنیا میں عام ہے، کوئی زندہ کی پرستش کرتا ہے اور کوئی کسی مردہ کی پرستش کرتا ہے، کوئی کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی کسی کو حاجت روا سمجھ کر ان سے فریاد رسی کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور ایک مومن مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے پروردگار آپ کے علاوہ کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی بھی ما فوق الاسباب غائبانہ مدد نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی ظاہری باطنی حاجت پوری کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہے۔ اے پروردگار آپ کے سوا نہ کسی کو کلی علم حاصل ہے اور نہ ہی مکمل اختیار حاصل ہے، ساری مخلوق عابد ہے، آپ ہی صرف معبود ہیں، اور آپ ہی صاحب کمال ہیں اور صاحب جمال ہیں، فریاد رس بھی آپ ہی ہیں۔ جبکہ بت پرستی گندگی اور نجاست ہے، اس لیے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے اور گندگی ہے، اس سے بچو، قربانی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو۔ اور دوسرا فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹی بات سے کوئی بھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے، اور جھوٹی گواہی دینے کو تو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، اور جھوٹی گواہی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اور اس کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جھوٹا وعدہ کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا حنفاء للہ، اللہ کے لیے حنیف بن جاؤ، یعنی ہر طرف سے ہٹ کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف لگ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے حنیف ہیں، اور حنیفیت کا دور آپ ہی کے زمانے سے شروع ہوا۔ حنیفیت میں توحید کو ماننا سب سے اول ہے،
اور اسی بات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی قوم کو بھی چھوڑنا پڑا۔ آپ ہمیشہ شرک سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کے لیے حنیف ہو جاؤ، اس حال میں کہ غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی طرح بھی شرک کرنے والے نہ ہو۔ شرک قطعاً پسندیدہ فعل نہیں ہے، اس کا اظہار نہ قول سے ہونا چاہیے، نہ فعل سے ہونا چاہیے، نہ عمل سے ہونا چاہیے، اور نہ ہی عقیدے سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس سے غیر اللہ کی انتہائی تعظیم ہوتی ہے تو وہ شخص پھر مشرک کہلاتا ہے۔ وہ اس لیے تو کسی نے کہا ہے نا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر حاضر و ناظر اور ہر چیز کو جاننے والے صرف اللہ رب العزت ہیں۔ واللہ علی کل شیء حفیظ، ہر چیز پر نگہبان بھی اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اسے پرندوں نے اچک لیا۔ پرندوں میں مردار خور چیلیں یا گدھیں وغیرہ ہوتی ہیں جو مردہ جانور کو نوچ کر کھا جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مشرک کی ایک مثال تو یہ ہے گویا کہ اس کے مردہ جسم کو چیلیں نوچ نوچ کر کھا جائیں، اور دوسری مثال یہ کہ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا کوئی ایسی تند و تیز ہوا چلے جو اسے اڑا کر دور کسی گڑھے میں جا پھینکے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ دونوں مثالیں مشرک آدمی کو نابود کرنے سے متعلق ہیں۔ گویا مشرک آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی پرستش کرنا اللہ رب العزت کی تعظیم کی بجائے مخلوق کی تعظیم کرنا گویا آسمان کی بلندی سے گرنے کے مترادف ہے۔ ایسا شخص توحید جیسی بلندی سے گر کر ذلت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ذالک، یہ بات تو تم نے سن ہی لی، یعنی جانوروں کی حلت و حرمت کا علم تو تمہیں ہو گیا۔ اب ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جس شخص کے دل میں تقوی ہوگا وہی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ اذان، اقامت، نماز، روزہ، حج، مسجد، اولیاء اللہ، اللہ کے نبی، خانہ کعبہ اور دیگر تمام مقامات مقدسہ کی تعظیم تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے دل میں تقوی نہیں وہ تعظیم بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دل ایک برتن کی مانند ہے، تو اس برتن کو کفر، شرک، نفاق اور بدعات کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، اور یہی دل کا تقوی ہے۔ اور اسی کے ذریعے پھر شاعر اللہ کی تعظیم آتی ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ لوگوں کو تلقین کریں کہ لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار، دلوں کو کیسے پاک صاف رکھا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل میں میری عظمت اور محبت پیدا کرو، اور جس دل میں محبت خداوندی کی آگ روشن ہوگی وہ آگ تمام ردی خواہشات، کفر، شرک، بدعقیدگی اور نفاق کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اور جس کے دل میں شرکی عقائد اور اعمال ہوں گے وہ صاف نہ ہو سکے گا۔ تو اس لیے فرمائش کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا لکم فیہا منافع الی اجر مسمى، تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی تکلیف اٹھا کر پیدل چل رہا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ جانور بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس پر سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے عرض کیا حضور یہ تو قربانی کے جانور ہیں جنہیں حرم شریف میں جا کر ذبح کرنا ہے۔
اور قربانی کے جانور ہونے کی وجہ سے میں نے ان پر سواری نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجبوری کی حالت میں تو تمہیں کسی ایک پر سوار ہونے کی اجازت ہے، ہاں اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسری سواری ہوتی جو قربانی کے لیے مخصوص نہ ہوتی تو پھر تم ان قربانی کے جانوروں پر سواری نہیں کر سکتے تھے، مگر اب دوسری سواری موجود نہیں ہے تو مجبوری کی حالت میں اس پر سواری کر سکتے ہو۔ وہ شخص پھر بھی سوار ہونے سے ہچکچایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویلک ارکبھا، افسوس ہے تمہارے اوپر، اس پر سوار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان قربانی کے جانوروں میں ایک خاص مدت تک تمہارے لیے فائدے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی اس وقت تک اجازت ہوتی ہے جب تک انہیں قربانی کے لیے نامزد نہ کر دیا گیا ہو۔ جب نامزد کر دیا تو پھر ان کا دودھ، کھال، بال وغیرہ سب صدقہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز استعمال کرے گا تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، کیونکہ اب یہ تمام چیزیں اللہ کی نیاز بن چکی ہیں جو کہ غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ فرمایا ثم محلها الى البيت العتیق، پھر ان کے پہنچنے کی جگہ اللہ کا پرانا گھر ہے جہاں جا کر ان کو قربان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ محض اینٹوں اور پتھروں کی عمارت کا نام نہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ پتھر اکھاڑ کر دوسری جگہ یہ گھر بنا دیا جاتا تو وہ بھی بیت اللہ بن جاتا، مگر بات یہ نہیں ہے۔ بیت اللہ دراصل اس مقام کا نام ہے جس مقام پر یہ گھر تعمیر ہوا ہے۔ اگرچہ یہ مادی گھر ہے مگر اللہ رب العزت نے اسے اپنی ذاتی تجلیات کا مرکز بنایا ہے، اور یہ درجہ کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے ہماری عبادت کے لیے جہت بنا دیا۔ قربانی کے جانور حدود حرم میں منا یا دوسری جگہوں پر قربان کیے جاتے ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں میں قربانی کرتے وقت بھی جانوروں کے رخ قبلہ کی طرف پھیر دینے چاہیے۔ یہ اس قدیم گھر کی تعظیم کے احکام میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شعائر اللہ کی تعظیم نصیب فرمائیں اور بے ادبی اور گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔